ਲੱਖ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਖੈਬਰ ਦੀ ਯਲਗਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲ ਦੇ شاہ سواران دا نالے خیبر دی یلگاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا 1 ਲੱਖ تے کئی ہزاران دا پیار نبی دی یاران دا کربل دے شاہ سواران دا نالے خیبر دی یلگاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا 1 ਲੱਖ تے کئی ہزاران دا پیار نبی دی یاران دا کربل دے شاہ سواران دا نالے خیبر دی یلگاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا 1 ਲੱਖ تے کئی ہزاران دا پیار نبی دی یاران دا کربل دے شاہ سواران دا نالے خیبر دی یلگاران دا لکھ پیار نبی دی یاران دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ عرض ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور جنہوں نے مدد دی، وہی لوگ سارے کے سارے سچے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اس آیت سے میں نے استدلال کیا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو، ہجرت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اور مدد کرنے والوں کو اور جگہ دینے والوں سبھی کو کہا کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ ہماری وجہ استدلال کیا ہے جی؟ فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ، یہ بیضاوی کی عبارت ہے، فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، جس وقت کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو، وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اس پر حکم کیا مرتب ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ یہ اوصاف سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ہیں، اس لیے یہاں یہ معنی نکلے گا کہ یہ سب یار کے معنی اس کے نکلتے ہیں، کیونکہ المومنون میں الف لام استغراقی ہے۔ الف لام استغراقی کا مفہوم یہ ہوگا، یہ جن کا سب کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اب ہم اس سے استشہاد کریں گے کہ یہ اس کی منطقی صورت یہ بنتی ہے کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے، یہ حد اوسط ہے۔ اور اس کی حد اکبر کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ حد اوسط اس کا نام ہے جس جماعت کے متعلق اقرار یا انکار کیا جائے، اور حد اکبر اس کا نام ہے جو اقرار یا انکار کیا جائے۔ اب اس کا کس جماعت کے متعلق اقرار کیا گیا ہے؟ ان اوصاف رکھنے والوں کے، یہ سب صحابہ کے اوصاف ہیں۔ اب اس کی منطقی صورت یہ بنے گی کہ سارے صحابہ وہ ان اوصاف میں سے کسی نہ کسی صفت کے مالک ہیں، لہذا ان کے بارے میں ہوگا یہ سارے حق ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حق سب یار۔ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، خلفائے راشدین، ہم نے کہا ہے، یہ بات بار بار میں نے اپنی تقریروں میں بھی کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ ان سب صحابہ کے بارے میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔
سوال یہ ہے کہ ان باقیوں کو بیچ میں سے نکالتے کیوں ہو؟ آگے دوسرے 10 منٹ کے پیریڈ میں واضح کروں گا حق سب یار، حق چار یار کہنے میں وہ نکلتے کس طرح ہیں، اس پر میرے شواہد آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس وقت میں چاہوں گا کہ جس طرح میں نے منطقیانہ صورت کے ذریعے سے اور دلائل ناویہ کے ذریعے سے سارے صحابہ کو حق ثابت کیا ہے، اس میری دلیل کو توڑیں اور ان کے اندر خلفائے راشدین کی وجہ تخصیص بیان کریں۔ ہمارے تمام اصولیوں کا قاعدہ ہے، آپ 10 منٹ انتظار کریں، پھر جو کریں کہ کسی عموم کتاب اللہ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے یا حدیث متواتر چاہیے یا حدیث مشہور چاہیے۔ حدیث مشہور وہ ہوگی جو صحابہ کے دور میں تو اس کو شہرت نہیں ملی، لیکن تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے میں اس کو اتنی شہرت مل گئی جو کہ تواتر کے لیے ضروری تھی۔ اب اس حدیث میں اتنی قوت ہے کہ اس کے ذریعے سے عموم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، عموم کتاب اللہ میں خصوصیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں ان صحابہ کرام میں جن کے اندر ایمان لانا، ہجرت کرنا، رائے مولا میں جہاد کرنا اور جگہ دینا اور مدد کرنا، ان کے اندر 4 خلفائے راشدین کی کوئی خصوصیت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان کو ان میں سے خاص کرنا یہ قابل اعتراض ہے۔ جب سب صحابہ کی قرآن مجید نے توثیق کیا کہ سارے صحابہ حق ہیں، تو پھر ان میں سے خاص طور پر 4 کو حق کہنا، اس سے باقیوں کا اخراج لازم آتا ہے۔ یہ آئندہ والے پیریڈ میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ اس وقت غالباً 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں جی، 5 منٹ پھر چلیے جی۔ اب اس کے حق 4 یار کے جو دلائل ہیں اس میں حق پہلے آیا ہے، یار بعد میں آیا ہے۔ جس طرح تقدیم و ما محل المؤخر یفید الحصر، کہ کسی چیز کا مقام جو بعد میں ہو اس کو پہلے لایا جائے، حصر لازم آتا ہے۔ یہ حق جو ہے یہ خبر ہے 4 یار کی، اس کو پہلے لایا گیا، لہذا اس کا حصر لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اردو ادب میں بھی یہ بات، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے بحر الفصاحہ، یہ نظم الغنی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ چپ کر کے سنیں، آپ نے خود پہلے آپ نے ختم کر دیا، تقریر ہی ختم ہو گئی تھی آپ کی۔ نہیں کہتے 5 منٹ نہیں، 5 منٹ ابھی باقی، اس پر میں اور مزید دلائل دوں گا۔ ہاں پھر شور کیوں؟ یہ بات قاعدے کے مطابق غلط ہے، ان کو باز کریں، جب تک میں بولتا ہوں ساتھ نہ بولے۔ نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب بحر الفصاحہ کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت کسی چیز کو جو مؤخر ہونے والی ہے اس کو مقدم لایا جائے، فائدہ حصر کا دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حق پہلے کہنے سے یہ معنی نکلے کہ صرف یہی 4 حق ہیں۔ حصر کا یہ کیا معنی ہوتا ہے؟ حصر اپنے معصور کے اندر جس چیز کو ثابت کرتا ہے، غیر کے لیے اس کی نفی کرتا ہے۔ اس کا مطلب حق کو ان 4 کے لیے ثابت کرنے سے، جس وقت حق کو پہلے کہا تو باقیوں کو نکالا گیا ہے، ان کا حصر لازم آیا ہے۔ ان کو حق کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، باقیوں کو نکالنے میں مذائقہ ہے۔ ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ ان کو حق کیوں کہتے ہو، ہم حق یقیناً ان کو مانتے ہیں، جب سب کو مانتے ہیں تو یہ ماننے میں ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن ہم کو ان کے باقیوں کے نکالنے پر اعتراض ہے۔ اور اس کے بعد یہ 4 جو ہے یہ سورہ قضیہ ہے، اور سورہ قضیہ وضع واضح، میری طرف دھیان کریں مولانا، یہ آپ کے سننے کی جواب طلب باتیں ہیں۔ اب مناظرہ چلے گا تو پتہ آپ بولیں بالکل، نکل نہیں سکتے، آپ بات سنیں۔ ابھی آپ کو اپنے خیال کے مطابق جو نکل نہیں سکتے وہ اپنے پاس رکھیں۔ 4 جو ہے یہ عدد ہے، یہ سورہ قضیہ ہے۔ سورہ قضیہ وضع واضح میں وضع اس لیے کیا گیا ہے کہ جس کے اول میں آئے جو چیز اس کے اندر معصور کرے، غیر سے اس کی نفی کرے۔ یہ 4 کا عدد استعمال کر کے حق 4 یار کہہ کے وہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں اس میں حق کا لفظ پہلے نہیں آیا ہوا، اور اس طرح عدد بھی نہیں آیا جو حصر واقع کرے۔ اس جگہ حق کا لفظ پہلے بھی آیا ہوا ہے اور 4 کا لفظ بطور قضیہ سورہ قضیہ کے واقعہ بھی ہوا ہے، اس لیے لازم آئے گا کہ صرف یہی 4 حق ہیں، باقی کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ حق سب یار کہنا بمقابلہ حق 4 یار کے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس سے اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے کریں گے۔ جو دوسرا پیریڈ آ رہا ہے اس کے اندر یہ بات توضیح طلبی کے اندر موجود ہے۔ یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ 4 جو ہے یہ سورہ قضیہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ عدد ہے، یہ کل یا بعض تو سورہ قضیہ ہوتا ہے، عدد نہیں ہوتے۔ حمداللہ کا صفحہ نمبر 37 ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اعداد بھی سورہ قضیہ ہوتے ہیں۔ تو سورہ قضیہ جو آ جائے، یہ بات لمبی عبارت ہے جی، 2 منٹ سن لیں۔ تو یہ سورہ قضیہ ہے،
سورہ قضیہ جو آ جائے تو سور واضح میں وضع اسی کے لیے کی گئی ہے کہ جس کے اول میں آئے وہ معصور ہو، اسی لیے اس کو مصورہ بھی کہتے ہیں، معصورہ بھی کہتے ہیں۔ معصورہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس بات کا حصر لازم آتا ہے، جب کہے گے کہ حق 4 یار تو پھر قواعد کے مطابق حق کا حصر ان 4 کے اندر لازم آتا ہے کہ صرف یہی حق ہیں، باقی کوئی حق نہیں۔ ہمیں اس سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں سب صحابہ حق ہیں، صرف یہی 4 حق نہیں ہیں، یہ سب حق والوں کے سردار ہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن باقیوں کو نکالنے سے اختلاف ہے۔ جو آدمی حق 4 یار کا نعرہ لگاتا ہے غیر شعوری طور پر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یار جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا، اس سے بھی حضر لازم آتا ہے، 4 کا عدد اس میں آیا اس سے بھی حضر لازم آتا ہے۔ تو حضر لازم آنے کے کیا معنی؟ قید کے بارے میں توضیح سلوی نے یہ بات لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قید اپنے مقید کے اندر جس چیز کو ثابت کرتی ہے غیر سے اس کی نفی کرتی ہے۔ یہ 4 کے اندر حق کو آپ نے بند کیا ہے تو اس 4 کے اندر تو حق ثابت کرے گا اور ان کے ماسوا میں اس کی نفی کرے گا، یہ قابل اعتراض بات ہے۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، حضرت ابو بکر صدیق، جی ٹائم ختم ہو گیا، ہاں، تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ برحق، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چارم، میری وضاحت اس کے اندر موجود ہے کہ حق سب یار کا ہو تاکہ باقی صحابہ کرام جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، میں نے حضرت عمر بن العاص کا نام لیا ہے۔ یہ لیجئے اب اس کا جواب لائیے۔ ہو گئی ہے شاہ صاحب؟ کبھی اور یہ 10 منٹ وقت تھا پورا کیا، لیکن آیت کا جواب آیت سے جس طرح قواعد کی زبان سے میں نے بات کو ثابت کیا ہے، آپ نے قواعد کی زبان سے اس کو توڑنا ہے۔ آپ خاموشی کریں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اتنے ہی آپ سے سننا تھا، چلو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کچھ نہ کچھ شاہ صاحب نے تبرکاً جو ہے نا وہ بات کی ہے یہاں پر۔ میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ موضوع تھا حق 4 یار، حق 4 یار ہمارا دعویٰ تھا، آپ نے اس دعوے کو توڑنا تھا، آپ نے اس دعوے کو توڑنے کی کون سی دلیل پیش کی ہے؟ کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ابھی آپ کی ویڈیو اگر اس کو ریورس کیا جائے تو آپ نے کہا 4 کو حق کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، باقی کو نکالنے میں مذائقہ فیصلہ ہو گیا، 4 کو حق کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو یہی تو جھگڑا تھا۔ یہ ویڈیو لگاؤ پیچھے سے، میں نے کہا بات پوری کریں، بات کیسے چلے؟ فیصلہ ہو گیا، پھر ایسے لگے رہے، جب فیصلہ ہو گیا باقی کو نکالنے پر اختلاف ہے۔ اس طرح نہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ پھر 4 کو حق کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، ایک بار یہ کہا 4 بھی صحیح ہیں اور سب یار زیادہ صحیح ہیں، صحیح تو ہے نا 4 یار بھی، یہی تھا جو ان کے مطابق بھی اگر ماننے کے جواب مصاب کیا ہے، آپ نے کہا وہ بھی مصاب ہے، یہ بھی مصاب ہے، تو آپ پھر اس پر کیا کہہ سکتے ہیں آگے؟ آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ آپ سے ہو گیا ہے اس کے خلاف، تو جواب مصاب یہ بات بھی اگر مان لیں آپ کی کہ اس پر تو حق 4 یار کی منع پر آپ سے کوئی دلیل 2 گھنٹوں میں نہیں دی گئی۔ اب یہ آپ کو مفتی صاحب نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم میں اپنے طور پہ بھی دینا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ 4 کو حق کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، 4 یار بھی صحیح اور سب یار زیادہ صحیح ہے، 4 یار سب حق والوں کے سردار ہیں، یہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا۔ تو 3 جملے اس موضوع کے مطابق جس پر پوری زندگی آپ نے گزاری ہے کہ خبردار حق 4 یار کا نعرہ نہیں لگانا، مناظرے کے میدان میں اتر کر آپ کی زبان سے یہ ثابت ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق 4 یار واقعی حق ہے، اس میں وہ شک نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے یہ ساری باتیں نکل آئی ہیں۔ آئیے ذرا، آپ بڑے منطق میں ادھر ادھر گھوم کر آپ نے شاہ صاحب بات کی ہے، کہاں کی دلیل ہے؟ اس نے کہا مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بات کیا ہے اور آپ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ دلیل منع پہ دینا چاہتے ہیں۔ آؤ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر بارگاہ رسول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم و حکمت کے جام نوش کرنے والے ہیں، یہ ان سے روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معاہو، اس کی جو تفسیر ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکرن۔ اب آپ کے مطابق اگر کہا جائے تو اور صحابہ سارے حضور کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ابو بکر ہی ساتھ ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو سارے صحابہ میں بڑھ کے جن کو ہر لحاظ سے معیت حاصل ہے وہ ابو بکر ہیں، حالانکہ پیچھے
باقاعدہ طور پہ اللہ زینہ موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرمانا شدہ والکفار عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، اور رحماء بینہم عثمان، کیا دوسرے رحم دل نہیں ہیں؟ صحابہ سارے رحم دل ہیں، صحابہ سارے عظمت والے ہیں. پھر تراہم رکعان سجدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی شیر خدا ہی صرف سجدہ کرتے ہیں، صرف یہی رکوع کرتے ہیں؟ نہیں، عبداللہ بن عباس یہ بتانا چاہتے ہیں سارے صوم و صلات کے پابند ہیں، سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ پرہیزگار ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن رکعان سجدہ جس طرح پچھلے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا، اسی طرح خلیفہ الرسول خلیفہ رابع کے بارے میں بھی یہ بیان کیا. اور یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ باقی سارے صحابہ میں یہ شان پائی جاتی ہے، نوازی سارے ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، لیکن جو ان چار یاروں کا مقام ہے یہ امتیازی حیثیت کا امتیازی حیثیت اس کو حاصل ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت وہ بولی بولتے ہیں جو تفسیر یا تو رسول اللہ نے خود فرمائی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی زبان سے سامنے آئی ہے. اور یہ آیات بہت ساری ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ شفا شریف سے حضور کا اپنا فرمان پیش کر رہا ہوں. یہ شفا ہے، یہ کتاب مجھے دے. جو شفا ہے، جو پڑھیں تو دلوں کا مرض دور ہوتا ہے. یہ شفا ہے جس کے اندر واقعی ہی شفا ہے. حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی الی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی منہم اربعہ. حضور پر نور شافع یوم النشور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، مختار فرمایا ہے جہانوں پر، سارے جہانوں پر سوائے انبیاء و رسول کے. آقا علیہ السلام نے یہ فرما کے فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَ، ان سارے صحابہ میں سے میرے لیے اللہ نے میرے لیے 4 صحابہ کا انتخاب کیا ہے. حضور فرماتے ہیں سارے میرے ہیں، اور ان میں سے 4 کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے. اربع کا لفظ موجود ہے، شاہ صاحب میری طرف توجہ کریں، اربع کا لفظ موجود ہے. حضور فرما رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں حضور پہ یا صحابہ پہ یا رب پہ؟ حضور تو فرما رہے ہیں یہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے. سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ شان والے، لیکن جن کے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے 4 کو پھر چن لیا. یہ اربع ہے. اربع جانتے ہیں اس کی دلالت قطعی ہے. اربع نہ 4.5 ہو سکتا ہے، نہ 5 ہو سکتا ہے، نہ 5.5 ہو سکتا ہے، نہ 3.5 ہو سکتا ہے. اربع 4 ہے. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ حق 4 یار کہنے سے آپ کو مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ حق 4 یار جو جملہ ہے، میری طرف توجہ کرو، اس میں آپ حق نہیں مانتے یا 4 پہ اعتراض ہے، یار پہ اعتراض ہے، کس پہ اعتراض ہے؟ مجموعے پہ اعتراض ہے. یہ تو آقا علیہ السلام کی اپنی زبان کا بیان ہے. اگر شادی تمہارا بیان ہے تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ یہاں تک بھی بات ہوتی تو بات تو واضح ہو گئی. آگے فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا وہ 4 ہیں کون؟ وہی 4 ہیں جو آج بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کے صحابہ ہیں وہ تخصیص فرما رہے ہیں، تو آپ کو اس 15ویں صدی میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا تو تعلق بڑا دور کا ہوتا ہے. جب 4 یار کہنے سے آپ کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تو پتہ نہیں رافضی ہو گئے ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ 3 کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں؟ اب 4 پہ اور مسئلہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری تو آپ مارتے ہیں تو اس کو نعرہ حیدری لگانے میں کوئی آپ کو مطلب اعتراض بھی نہیں ہوتا. تو جب 4 آ جائے تو پھر کوئی اعتراض ہوتا ہے. جب ایک کی شان بیان کرے تو دوسروں کا رد نہیں ہوتا، جب 4 کی بیان کرے تو دوسروں کا رد ہو جاتا ہے. یہ تمہاری منطق ہے تو اسے لے جاؤ کسی کنویں میں ڈال دو. ہم ایسی منطق کو نہیں سمجھتے، ہم رسول اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں. اور آؤ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس پر 20 دلائل موجود ہے. اربع کا لفظ موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے. حضور کے 4 یار، اربع کا لفظ جب حضور بولتے ہیں تو کون ہوتا ہے جس سے ہمیں روک سکتا ہے؟ لہذا یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی، آپ مان چکے ہیں. آپ پہلے ویڈیو نکال کے مجھے اس کا جواب
نہیں, ابھی تو آپ نے 2 گھنٹے لگائے اسی بات میں, اور اب کہتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں. اب یہی اپنے ہاتھ سے جو ویڈیو میں آ گیا ہے, اگر آپ لکھ دیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. جب بولنے میں آپ نے کہہ دیا تو لکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں آ جاتی ہے. شاہ صاحب صبر کریں, یہ کتابیں آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوئی, یہ دلائل آپ تک آج تک نہیں دیکھے ہوئے, یہ چٹکیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا. یہ آپ کہہ چکے ہیں ویڈیو میں, مان چکے ہیں, جو ہمارا دعویٰ ہے وہ آپ کی زبان سے بھی وہی نکل رہا ہے. اور آپ کو, آپ کی بڑی تمنا تھی تو آپ کو 10 منٹ ہم نے دیے تاکہ مخلوق خدا دیکھے کہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں, کہاں سے لیتے ہیں, کدھر سے پکڑتے ہیں, کہاں سے اٹھاتے ہیں, کدھر گراتے ہیں اور کیا ثابت کرتے ہیں. اور اس کے اندر پھر جو ہونا تھا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جی بڑا بھی آدمی زور لگائے تو وہ 3 بار آپ نے اقرار کر لیا, لہذا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہو گیا. اور منع پر آپ کی دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل اگر آپ دیتے تو دلیل دے نہیں سکے, لیکن باوجود دلیل دینے کے آپ سے اقرار ہو گیا ہے, تو لہذا ہم سے اس بات کا اظہار ہو گیا ہے کہ آج بھی نعرہ ثابت حق 4 یار ہو گیا ہے. کتاب مجھے دے. کون سی؟ جو پہلے پیش کی ہے, اس کا نام لو. محمد رسول اللہ والذین معہ. کون سی کتاب ہے؟ نہیں, شفا شریف بات کی جو حدیث آئی ہے. آپ مشورہ دیں گے؟ نہیں, آپ کو مجھے کتاب دینا جو پہلے تفسیر, جس میں حضرت والذین معہ کی تفسیر بتائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے. یہ اکرمہ کا قول ہے. کون سا اکرمہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ, دکھاؤ. جی دکھاؤ کہاں اکرمہ لکھا ہوا ہے. شاہ جی گل نہیں کرنی. یہ اکرمہ لکھے ہے, یہ دسو اکرمہ کیڑا ہے؟ روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے. روح المعانی نہیں, میں کتاب کے لیے پیش کر رہا ہوں. کتاب بتاؤ نا, میں دیکھتا ہوں. یہ کتاب دیکھو. نہیں, مجھے میرے ہاتھ میں دو نا, میں دیکھوں. ہاتھ میں دو ہی دے دو, ہاتھ میں. اچھا, اور دوسری جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث, وہ دوسری حدیث جو پیش کی, وہ جو حدیث پیش, وہ حدیث جو پیش کیا وہ موضوع ہے, وہ موضوع ہے. وہ موضوع ہے, وہی تمہارا موضوع ہے. تو آپ کو موضوع ہی لگے گا شاہ جی. آپ جو میں نے آیت پیش کیا اس کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہو سکا. آیت کا توڑ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آیت کو اپنی جگہ پہ سچی, آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ مان گئے کہ اس حق 4 یار کے نعرہ میں کوئی مذائقہ نہیں. ثابت کرنے آئے تھے کیا اور ہو گیا کیا؟ اب دیکھو اچھی طرح اس کو مطالعہ کرو. یہ نہیں, بالکل گزری ہوئی ہے. سنیں اس کا رد, سنیں. رد نہ اس کو دیکھیں, عبداللہ بن عباس ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا راوی اکرمہ ہے اس مقام پر. روح المعانی آپ لکھ کے دیں, لکھ کے دیں, لکھ کے دیں. میں روح المعانی جرا پیش کرو. یہاں یہ موضوع مناظرہ, یہ مناظرہ کا میدان. جرا آپ نے کی ہے تو جرا آپ کو پیش کرنی پڑے. نکالو جرا. سنیں پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے, اور والذین معہ جو ہے یہ سیغہ جی, یہ اکرمہ کا قول, اکرمہ کا قول ہے. یہ آپ کیوں بول, میری گفتگو میں آپ کیوں, یہ مفتی صاحب یہ جو آپ کی یہ عادت آپ کی, آپ کیا لگتے ہیں بولنے کے جب میں بول رہا ہوں؟ میں کیوں بول رہا ہوں؟ آپ میرے پیر میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ بالکل درست. میری بات سن, آپ چپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ وقت مفتی صاحب یہ بات, یہ ٹائم ان کو میرے حق میں دینا ہوگا. یہ میرا وقت انہوں نے ضائع کیا. بات سنیں, شور کیوں کریں, چپ کریں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاق و سباق میں جو صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے, یہ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ, یہ آپ کا جو کنز الایمان ہے. استغفراللہ, آپ کا نہیں ہے. آپ بتاؤ, وہی بات ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں حق 4 یار, تم کہتے سب کی نفیات, ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. میرا بھی ہے, پر آپ شور, آپ نے پہلے بھی تقریروں میں کہا ہے. آپ کیا آپ میری گفتگو میں بولتے کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں بھائی,
میری گفتگو میں یہ بولتے ہیں میری گفتگو اب کیوں میرے پیریڈ میں آپ بولتے کیوں؟ میرے پیریڈ میں آپ بولتے کیوں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا نا تو میرا آپ سے حق بنتا ہے پوچھنا. میں کہتا ہوں آپ کا مطلب ہے آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کو پوچھے نہیں تو اس طرح مناظرے نہیں ہوتے. میرے پیریڈ میں مجھے مناظرے کا ڈھنگ نہ سکھائیں. مجھے پتا چل گیا ہے نا. میرے پیریڈ میں آپ کو بولنے کا کوئی آپ کا قرآن آپ کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کا نہیں ہے قرآن. نہیں مجھے اس کا جواب دے. قرآن نہیں آپ کا نہیں قرآن نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قرآن نہیں. میں اور کنز الایمان میں اور میں نے کنز الایمان کہا بندہ خدا اور میں نے آپ کا قرآن نہیں کہا. میں نے کہا آپ کا کنز الایمان خدا کا خوف کر یا اور توبہ کرو اور میاں توبہ. میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے ان کا وہ آپ بریلوی کہلاتے ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کا کنز الایمان آپ کا نہیں ہے. میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میری آیت کا کوئی جواب نہیں. مجھے اس کا جواب دے. آپ کا کنز الایمان نہیں ہے. یقیناً ہے لیکن میں نے کہا آپ نے کہا آپ کا کنز الایمان تو باوجود اس کے کہ کنز الایمان ہمارا بنا کے تو آپ کا بھی ہے. مولوی صاحب مولوی صاحب چپ کرو یار چپ کرو. اب میرے پیریڈ میں کیوں بول یہ آپ کی ہار ہے یہ آپ کی شکست ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں آپ بولتے ہیں شکست ہے آپ کی. مولانا اس شخص کی شکست کا اعلان کریں. ان کے وقت میں نہیں بولے مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں. ایسے صحیح بول رہے ہیں کہ شاہ صاحب ٹھیک بولیں گے شاہ صاحب غلط چلیں گے تو روکیں گے. وہ غلط نہیں چلے. جس وقت آپ کا پیریڈ آئے گا تو مفتی صاحب آپ اپنے مولوی صاحب شعر و شاعری سے بات نہیں بنے گی. آپ شعر و شاعری نہ کریں دلائل سے بات کریں. مولوی صاحب اس کی شکست کا اعلان کریں. یہ آدمی یہ ہر بات میں خلل اندازی. مولوی صاحب یہ میری ہنسنے سے شور آپ کے پیریڈ میں بولا ہوں یہی اور کی نشانی ہے. ان کی پیریڈ میں نہیں بولا. میرے پیریڈ میں یہ شور بچارے مجھے میرے پیریڈ میں آپ ہرگز نہیں بولیں گے. آپ ہرگز نہیں روک سکتے. یہ مناظرے مولانا مفتی صاحب قرآن مجید کی عام پر مخصص یہ نہیں لا سکے اولئک هم میری بات سنو. شور کرو گے تو کچھ بھی بن جائے گا. یہ آپ کی شکست کی علامت ہے. کا جواب ذکر نہیں کیا مناظر ہے گفتگو کہہ رہا چھوڑے اور تو پاگل تسی کیوں باندھ رہی ہو میرے پیریڈ کیوں بولتے ہو میرے پیریڈ کیوں بولتے ہو بالکل یہ مولانا یہ ڈرامہ سازی نہیں ہے. یہ دلائل کی بات ہے. یہ جو آپ نے چار پر یہ جو دلائل پیش کیے ہیں
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕست ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। میں 100 مرتبہ کہوں لیکن آپ میری گفتگو میں نہیں بولے. یہ دیکھو یہ مولوی صاحب یہ میں کہتا ہوں میری بات مولوی صاحب یہ آپ کی آر کی نشانی آپ کی ہار کی نشانی آپ کی ہار کی نشانی ہے آپ کی ہار کی نشانی ہے. آپ ان کو بند کریں شاہ صاحب گفتگو کریں آپ ان کو بند کر دیں. ان کو کون بند کرے گا؟ نہیں بول سکتے. اگر وہ شاہ صاحب کی گفتگو میں بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے. نہیں چپ کر ذرا بس کر بس کر بس کر میری جتی نسی جمعی نے تو اور جمعی نے میرے نام گفتگو کرنے جو گا وہ اصل دے چار قائدے معتبر کتابوں کی بیان انہوں دا جواب دے اصل دے قائدے دا جواب دے وہ تیری حالت دیت نہیں ہے. 4 یارہ تو توبہ کر دے حق نو 4 یار نال خاص کیوں کیتا جواب دے انہوں پھڑ جواب دے آئے انہوں پھڑ مولوی صاحب یہ کیا خاک جاری رکھیں. یہ آدمی ہارا ہوا ہے اور اپنی ہار کو چھپانے کے لیے یہ مختلف شور کرتا ہے. بالکل دلائل اس کے پاس نہیں ہے دلائل پاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں مفتی صاحب آپ نے ایڈ کیا بھائی نہیں بولے گا یہ کیوں بولا ہے اس کو بند کریں. میں بولتا ہوں یہ بولتا ہے تو میں اس کو بند کریں. مفتی صاحب کردار ادا کریں پابند نہیں کریں دو دفعہ قرآن حسن قبول ہے اسی شرائط میں پابندی نہیں کر رہے. ان کے شور کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ بند نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں میرے پیر میں چپ کر گیا بس بس بس. اگر آپ بولیں گے پھر ساری جہان بولے گا. کیا گل ہے وہ کیا گل ہے کیا گل ہے تیری؟ پیر صاحب نے کتاب منگی ہے انہوں نے دیتی ہے پھر گفتگو عام کا مخصص لانا ہے گفتگو آگے عام کا مخصص لائے اولائے کو مل مولانا حق کا عام ہے اس کا مخصص لائے. تیری جانت پتہ چل رہی ہے تیری جانت پتہ چل رہی ہے تیری جانت تاثر ہے جوابی تقریر دیتی ہے اور تو جوابی تقریر دیتی ہے تو جوابی تقریر دیتی ہے اور پاگل تو ہے. ساری دنیا میری نشان چھوڑ دو. یار ایک ہی بندہ 24 تو توبہ کرنے آ رہا میں 24 تو توبہ کر لی. دیکھ یہ ڈرامہ ہے کہ یہ مناظرہ ہے. 4 یاروں میں اس کو بند کرتے ہو غیروں سے نفی کرتے ہو کہ یہ سنت کا مذہب نہیں ہے روافض کا مذہب ہے تم رافضی ہو یہ حضور کی حدیث ہے لفظی ہو گل ہوتی نہیں. 4 یاروں میں اثر کے قاعدے بیان کیے جواب دو اثر کے قاعدوں کا جواب دو وہ اثر کے قاعدوں کا جواب دو ادھر. پاگل کو بند کرو. میں کہتا ہوں پاگل وہ ہے جو چپ نہیں رہ سکتا اثر کے قاعدے میں جو چپ نہیں آگے چل ہی نہیں سکتا. آپ ان کو پابند کریں ان کو پابند کریں وہ شاہ صاحب کی گفتگو میں نہ بولے ہم نہیں بولیں گے. میں بولوں یا شاہ صاحب بولیں آپ کو میرے پیریڈ میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پیریڈ میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. پیر صاحب نے کتاب مانگی انہوں نے دی تو آپس میں تکرار شروع ہوا تو وہ تو بات ہم 100 بار کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں دربار میں بولنے؟ آپ کون ہوتے ہیں جب میرے پیریڈ میں بولنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کیوں بولتے ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے اصل کے قائدوں کا جواب نہیں آیا قرآن کے عام کا مخصص نہیں آیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور تمہاری جہالت کا پتہ چل رہا ہے. لاؤ عام کا مخصص لاؤ. کون بند کرتا ہے؟ باروں باندھے. باروں باندھے.
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। پورا کرنے چلے قرآن دی آیت مخصص لو آگے چلو نہیں قرآن کی عام کا دسو کرنا وچ تیری بہت ہی خوب ہے دسو محمد رسول اللہ قائد بیان فرما رہے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں بندہ کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب میرے پیریڈ میں آپ بولتے کیوں ہیں؟ نہیں میں بولوں ہر کسی نہ بولے، آپ کے پیریڈ میں میں نہیں بولتا، آپ کے پیریڈ میں ایک منٹ آپ نے اس کی پابندی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ میری تقریر کے دوران آپ نہیں بولیں گے، آپ اپنی شکست کو شور کے ذریعے سے پردہ ڈالنا چاہتے۔ یہ بات آپ سب کی بات، پہلے بات یہ تھی جو قواعد میں نے اس کے لیے بالکل جو قاعدہ تقیید بیان کیا اس کا توڑ بیان کرنا چاہیے تھا، جو نہیں جو میں نے قواعد حصر جو بیان کیے ہیں اس کا رد کرنا چاہیے تھا، اس سے باقی صحابہ نکل جاتے، اس کا جادو آپ اقرار کر چکے ہو تُسا خودہ کیا ہے آپ 4 یاردہ بھی صحیح ہے سب یاردہ زیادہ صحیح ہے زیادہ ہو صحیح ہے تو صحیح ہے من لے نا اے صحیح من لے نا آپ سننے دیں نہیں ہے بل پوری ہو دو آپ چپ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں شور نہ کر بس کر تمہیں مبارک ہو لاکھ لعنت ہے تیرے اس جملے پر، لاکھ لعنت ہے تیرے اس جملے پر، لاکھ لعنت ہے تیرے اس جملے پر، لاکھ لعنت ہے تیرے اس جملے پر۔ خدا بس کر رہا ہے نہیں اس پاگل کو دیکھو، پاگل کو تو سنے نا اثر کے قائدوں کا جواب لاؤ۔ توسیع تنویر وہ قائدہ خاک کا قائدہ، توسیع تنویر خاک ہے، کچھ بزرگوں کا گستاخ ہے، توسیع تنویر خاک ہے۔ اسے چھوڑو ایک بات تو شاہ صاحب کی گفتگو میں مت بول، شاہ صاحب کی گفتگو میں تو نہیں بول۔ آپ کی جرت کیا بولیں؟ آپ کوئی علمی جرت نہیں رکھتے، آپ صرف شور بچا سکتے ہیں۔ میدان پر قرآن کے عام کا مخصص لا، قرآن کے عام کا مخصص لا۔ زبان بند ہو گئی تیری۔ ایک کوٹی بنا رہے ہیں، ایک کوٹی بنا رہے ہیں، مداری ہے۔ لیکن وہ چپ کر سکتے میں کر سکتا ان کی خلاف ورزی کو آپ سن غلط بات کرتے ہو، غلط بات کرتے ہو، غلط بات کرتے ہو، اور میرے قائدوں کا جواب لاؤ۔ خدا کا خوف کرو، بس کر رہے کیوں چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حسر لازم آتا ہے، حسر لازم آتا ہے، حسر کا جواب آپ نہیں لا سکے۔ تشریف لائیں اگر پابندی کراؤ تو آسان حسر، آسان کا کوئی نہیں ساتھ لیتا ہو بات نہیں ہو رہی ہے سے دنیا کو پتہ چل گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ حسر کے قائدوں کا جواب نہیں دے سکے۔ حسر کے قائدوں کا جواب کیا ہے، فیصلہ ہو گیا۔ یہ جو حدیث بیان کیا یہ موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اور باقیوں کو حسر غلط ہے، حسر غلط ہے، حسر کا جواب لاؤ۔ یہ 4 ہی آنکھیں، اس پر اختلاف ہے، اختلاف باقیوں کو نکالنے پر ہے، ان کو داخل کرنے پر نہیں ہے۔ اور خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر۔ میں نے اثر پر گفتگو ہوئی ہے، بدتمیز خوف خدا کر شور کے ذریعے سے۔ حق سب یار پر ہے، تم 4 کے اندر بند کرتے ہو، 4 کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا۔ حق سب یار کے شکست جب سامنے آتی پھر شکست ہماری ہو گئی، اصل کا جواب نہیں لائے، بن رہی ہے، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، دیکھ رہی ہے تمہاری دنیا۔ بے شک بنے، آپ کا جھوٹ سارے جہان پر واضح ہے پتہ چل گیا ہے نا کہ حسر کا قاعدہ بیان کیا ہے کہ مان گیا سو قاعدہ کیا بیان کریں گے؟
ये इसी का माना है कि ये झूठ कहते हो कि सारे सहाबा हक है, सारे सहाबा हक हैं, उनको सिर्फ 4 को हक कहना ये खता है, इससे बाज आना पड़ेगा आपको। आपने क्यों कहा कि अत्याचार को माना सही है? नहीं, क्यों कहा? 4 का हक होना सही होने में कोई शक नहीं। शक इस बात सुन लीजिए, शोर बचा, शोर हरगिज़ मैंने नहीं माना, मैं नहीं ये बात आप अपनी हार को छुपा रहे हैं शोर के तरीके से। मैं ये हदीस मौजू है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस ये सुनियों की किताब, ये हदीस मौजू है। ये हदीस मौजू है, ये हदीस मौजू है, ये 4 वाली हदीस मौजू है। पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है। ये हदीस मौजू है, ये मीज़ानुल इत्तिदाल है मेरे किताब मेरे हाथ में, जिल्द नंबर 2 है। हदीस मौजू है जो आपने पेश की है, वो ये है वक़द क़ामतल क़ियामत अब्दुल्लाह इब्न सालिह बिहाज़ल ख़बर लज़ी क़ाला हदसना नाफ़ि बिन यज़ीद अन ज़ुहरा बिन मअबद अन सईद बिन मुसय्यब अन जाबिर। ये मुनाज़रा हो रहा है, मुरीदां नहीं पढ़ रहे हैं, इबारत फिर पढ़ो लो, ऐसी गल नहीं होती। ये हदीस मौजू है, मैं अभी पढ़ता हूँ। इन अल्लाह इख्तार अस्हाबी अलल आलमीन से नबिय्यीन। चवल तुस आयो और मेरे बोलने क्यों बोल रहे हैं तुम? मेरे इबारत खोल के देखो, मेरी इबारत नहीं गलत रोक सकते हो मौलवी साहब, ये थोड़ी गलत फहमी है। बड़ा सोना इबारत पता लगता है प्या। इन अल्लाह इख्तार अस्हाबी अलल आलमीन सवन नबिय्यीन वल मुरसलीन वख्तार मिन अस्हाबिही अरबात अबा बकर व उमर व उस्मान व अली व जअलहum खैर अबा क़ाल अस्हाबी व फी अस्हाबी कुल क़ाल अन-नसाई हदस अबू सालिह बहदीस इन अल्लाह इख्तार अस्हाबी व हुवा मौजू। अल्लाह दे बंदे आ बाबे इख्तियाल है, कोई इख्तारा ना पसंद के पढ़ नहीं। इख्तारा केड़ा सीगा है? इख्तारा सीगा नहीं, इख्तारा सीगा केड़ा है? कोई इख्तारा सीगा केड़ा है मौलवी साहब? आप इबारत पढ़ रहे हैं, ओ तू इमाम नसाई नु और हाफिया खड़ा है इमाम नसाई नु और पागला और ये तकरीर में क्यों गुफ्तगू करता है? ये मदारी लाए हैं, मदारी ये चोर होना चाहिए, इसके साथ बंदर होना चाहिए। कुरान की आयत का मुखस्सिस लाओ, असर के कायदे लाए शाह ने कुरान क्यों उड़ा सारे और शिकायत है, इनका जवाब नहीं आएगा। ये हदीस मौजू है, इबारत मैं पढ़ दिया। आप इबारत शाह साहब पढ़ेंगे, तरकीब वो करेगा, तरकीब कराएंगे। इबारत तब पढ़ेंगे जब वो तरकीब करेगा। और मेरे पीरियड में बोलते कि वो आपके पीरियड में बोला हूँ मैं, मेरे पीरियड में क्यों बोलते हैं? आप मेरे पीरियड में नहीं बोल सकते, हर किस नहीं बोल सकते, यह मुनाज़रे का दस्तूर नहीं है। आप बोले तो मैं सुनूं, मैं बोलूं तो आप सुनो। आप अपने पीरियड में उसका जवाब दें।
چھپا اپنی شکست نو کسے یہ حدیث جو ہے موضوع ہے جس کو آپ امام نسائی نے موضوع کہا ہے امام نسائی نے اس کو موضوع کہا ہے یہ لے اچھا اس کے بعد وہ کیا عبارت تو پڑھی نہیں جاتی عبارت مجھ سے نہیں پڑھی جائے خدا کا خوف کر میں تیرے جیسے آدمی کو پڑھانے والا آدمی ہوں ترتیب کراؤ عبارت پڑھو اس تو بعد ترتیب کراؤ میں کہتے ہیں شاہ جی پٹافٹ مارو سبحان اللہ او خدا کا خوف او خدا کا خوف کر میرے سامنے بچوں کی حسین تالیاں خوب بجا التسویق للنساء التسویق للنساء گزارش یہ ہے کہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصول مناظرہ یہ نہیں ہے ایک مناظر گفتگو کرتا ہے وہ دلائل صحیح دے غلط دے دوران مناظرہ دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے جب اس کی باری آئے تو اس پر باقاعدہ طور پر وہ تنقید کرے بات کی بھی سمجھ نہ آئے آپ کو کہاں یہ بات پڑھنی آپ ہر آدمی کے ساتھ یا بے ادبی کا رخ مت اختیار آپ تو کہتے ہیں کفر جو آیا وہ آدم صلی اللہ علیہ السلام کے اندر سے آیا ہے آپ ایسے کر لیتے ہیں چپ کر یہ رہا چپ کر وہ ایسے کر لیتے ہیں کوئی عبارت نکالتے ہیں یا آپ بھی پڑھے میں بھی پڑھتا ہوں صحیح کون پڑھتا یہ جو بات ہے جو آپ نے کہا ہے کہ جو بھی کفر آیا ہے تھوڑا بہت میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے کہا شور نہ کر شور اپنی شکست کو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد چاہے وہ بعد میں کافر یا مسلمان ہوئی پوچھتے آدم سے آئی ہے چپ کر یہ رہا چپ کر عبارت پڑھنی ہو تو میرے ساتھ ابھی پڑھتے ہیں کتاب نکالتے ہیں میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھے پتہ چل جائے گا خراب خدا کتنے سال میں ہوتا ہے آپ کو گفتگو کرنا آتا ہی پھر شرط کیا کہ جب یہ گفتگو فرمائیں وہ جو بھی بولے ان کو بولنے کا حق نہیں ہے وہ گفتگو فرمائے جو مرضی کہیں یہاں سے شاہ صاحب کو بولنے کا حق نہیں ہے جب ان کی باری آئے اس کی گفتگو کا جواب دیں شور کر کے بیٹھے آپ کو شور کی اجازت اس کے بعد پھر ان کے دلائل کا جواب دیں شور کی اجازت نہیں ہوگی مولوی صاحب اگر مناظرہ کرانا چاہتے ہو تو شخص کو شور سے بند کرو یہ بالکل آپ 100 مرتبہ ضمانت دے چکے ہیں پھر بھی یہ شور کرتے ہم نے یہ ساری پارٹی دیکھی ہے یہاں بھی انگلینڈ میں بھی اچھا آپ تو میری بچوں کی عمر کے نہیں ہیں آپ میری بچوں کی عمر کے نہیں ہیں کوئی بات نہیں یہ سب بول سکتے ہیں یہ نہیں بول سکتے آپ بھی بول سکتے ہیں نگرانی مناظرہ بھی چلے گئے آپ کے حالات سے شرائط مناظرہ کی کچھ پابندی نہیں جو چاہے جو کہہ رہے ہیں آپ کے حالت دیکھیں کس شرط کی آپ پابندی کر رہے ہیں دیکھیں ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں جو انہوں نے دلائل پیش کیا ان کا جواب پیش کریں اصل کے قائدوں کا جواب لیں قرآن کی عام کے مخصص کا جواب لیں اس کے بعد پوچھ رہا ہے سرکار ان کو آتا ہی نہیں ہے قرآن کی عام کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے حسر کیا ہوتا ہے اگر آتا تو جواب دیتے قرآن کی عام کے مخصص کا قرآن کی عام کا مخصص اور اصل کے قائدوں کا جواب لائیں گے گفتگو آگے چلے گی شاہ صاحب بول رہے ہیں شاہ صاحب نے دلائل نہیں دیتے شاہ صاحب نے دلائل دیتے تو گم ہو گیا وہ بولنا ہی نہیں ہوتا اگر اس کے بعد اگر میری تقریر کے دوران یہ بولے تو پھر عبارت اور ادھر مولوی صاحب ادھر میری طرف منہ کر اور جنا بن میں مرد میدان بن کے آکے شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نہ بھی ترکیب کرو 170 کی نہیں ترکیب کر سکو گے میرے سامنے ترکیب کرنے کی پوزیشن میں تمہیں سے کوئی بھی نہیں ہے غلط فہمی میں مبتلا وہ کام کر رہا سی الگ سارولی لوکمیل کلوبی یہ حالت ہے اس نے کتاب لکھی ہے
وہ دی یہ حالت ہے وہ چھوڑ یہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے اکثر حکمی کون وہ جاہل آدمی اپنے حال دے امام نصفی نو پہلی صدی لکھیا ہو پیدا ہوئے تیری کتاب ہے موجود ہے حضرت عثمان نو معصوم لکھیا ہے غیر نبی نو معصوم کہتا ہے شور کر لے شور کر لے مولوی صاحب جواب نہیں دے سکے ہو صبح قیامت تک جواب نہیں لا سکو گے اثر کے قائدوں کا صبح قیامت تک جواب نہیں لا سکو گے آپ کے پاس قواعد کی تیاری نہیں ہے آپ کا علم ہی نہیں ہے اس بارے میں جو اثر کے قاعدے میں حضرت اثر کے قائدوں کا جواب لائیں گے ہم آگے چلیں گے آپ نے اپنی شکست کو شور کے پردے میں چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتے جو بالکل ٹھیک آپ 10 منٹ گفتگو کریں آپ اثر کے قائدوں کا جواب دیں شاہ صاحب تک گفتگو شروع کریں نہیں کوئی نہیں جواب دیا ہے کوئی جواب نہیں آیا ہے اثر کے قائدوں کا جواب دیں آپ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ان کا جواب دیں گفتگو تب آگے چلے گی اثر کے قائدوں کا جواب ہوگا جی چپ ہی رہنا ہے کہ نہیں چپ تب رہوں جو مجھے سمجھ آئے اگر عبارت کی سمجھ نہ آئے میں نہیں کہہ سکتا عبارت تو آپ کو آتی نہیں تو آپ سمجھیں گے کیا اصل بات یہ ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے عبارت آپ کو آتی نہیں سمجھیں گے پہلی بات انہوں نے اختارا میری بات سنو شاہ صاحب نے عبارت پڑھی میری بات سنیں شاہ صاحب نے عبارت پڑھی اختارا کہا آپ نے اس کے اندر objection کیا اس لیے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اختارا بات کون سا بالکل ٹھیک میری اس سلم دی شرح واپس کر دے ہاں جی اتھے پنڈالی ملاقات کریں گے کرسا ہے بات ہے گل کرسا مل صاحب مولانا صاحب تہاڈی گل مان کے چپ کر جاواں کیڑی گل ہے تو ساڈی تے سن لے تو نویں سرے پھر کھول چپ کر کے آئے آپ خاموشی سے بات سنیں آپ شاہ صاحب بھی پڑھتے ہیں تو سننا نہیں پیا میرے دوران گفتگو کیوں آپ گفتگو کرتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے ہرگز نہیں کر سکتے کیوں کرتے میرے پیریڈ میں نہیں کر سکتے جو میرے گفتگو کے دوران آپ کو کوئی گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے آپ کیوں کرتے قاعدے کے خلاف ہے قاعدے بڑے آپ کو آتے ہیں سارے قاعدے کھول نہیں گئے کوئی دلیل ہے تو کٹو وہ اثر کے ساتھ قاعدے دیے توضیح خدا کا خوف کرو خدا کا خوف بحر الفضاقت سے دیا ہے ہم دلے سے دیا ہے ایک کتاب کا جواب ایک کتاب کا مردے میدان بنو روکو بھی نا روکو نا صاحب یار اس سے تو روکا نہیں جا سکتا بات یہ ہے نہیں پہلی بات خاموش رہے گے تو بات ہوگی پھر بول رہا ہے یہ حالت ہے اس کی دنیا دیکھ رہی ہے تیری حالت قابل دیکھنی ہے شاہ صاحب کی گفتگو اس لیے بھی سنتے ہو کہ تمہیں جواب نہیں آتا ایک تقریر شاہ صاحب نے کیا تم جواب نہیں دے سکے ایک تقریر کا اپنے بندوں کو چپ کرائے آپ اگر کوئی بات کر رہی ہے کیوں بولتے ہیں وعدہ کیا دنیا ساری بیٹھی ہوئی ہے آپ چپ کریں سنیں چپ کریں اور سنیں وہ دیکھو پھر بول رہے ہیں میں آپ کو چپ کرا رہا ہوں یہ ہے کہ کفر تلاش کرتے کرتے میں آپ کو چپ کرا رہا ہوں حضرت کی شان ہے جی میں آپ کو چپ کرا رہا ہوں اور حضرت اعظم سے ملاقات کر رہا ہے جی یہ شور ہی لوگوں کو سکھاتے ہیں آپ کا جو انداز گفتگو ہے نہایت بچگانا ہے آپ اپنی شکست کو میں بتا سکتا ہوں آپ کا کیسا ہے یہ کوئی بھی منصف جب سنے گا تو یہ کبھی نہیں کہے گا آپ خدا پرستی سے بات ٹھیک ہی ہے بالکل کہے گا یہ کوئی بھی سنے گا تو یہ کہے گا ہنسیں یہ ڈرامہ نہیں ہے یہ مناظرہ ہے ڈرامہ بنا دیا نا آپ نے اخلاقی طور پر گراوٹ اتنی ہے کہ اتنی بدے کہ گراوٹ میں مولوی میں کبھی نہیں دیکھی اور مولوی ہے ہی نہیں ہے یہ کدھر مولوی ہے بند کر لو 10 منٹ لگاتار شور کر رہا ہے کہ شاہ صاحب گفتگو نہ کریں لگاتار شور اپنے مناظر جو تو بول لینے دے شاہ جی بولو جی پیر صاحب اپنے آدھر پہ پاگلہ ہی گلہ کرتا
چپ نہیں کریں گے آپ. دنیا دیکھ رہی، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. پاگل میں ساری دنیا دیکھ رہی. کرو کوئی کرنی ہے دے، کوئی پیچھے رانی ہے کر لو، کیا نہیں کر رہی ہے. خدا کا خوف کر. مولوی صاحب میری ایک بات کا جواب نہیں لا سکے آپ. جواب دے. کیا کرو شروع قرآن کے عام کے مخصص کا جواب، قرآن کے عام کا مخصص نہیں لا سکے، عصر کے 4 قاعدوں کا جواب نہیں لا سکے. ان کے ذمہ ادار ہے، کیا سکھائیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ لا سکے جواب ان کا؟ وہ حضرت مچھلی بنا رہا ہے، انہوں نے جوہر بنایا ہے کہ چوک تو بندہ پھڑ کے لے آئے، اس میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ پاگل بے گیا نشانی اخباریں جھوٹے بیان، شاہ صاحب مجھے بیان دے دا کہ اتنی تاریخ مناظرہ ہو رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا سی، ان پھنس گیا. انور شاہ کی لگ دی جنہیں جرم تو خبر دیتی ہے شیر مارنا پہ ڈٹے یار. انور شاہ کی لگ دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے عرض کیا تھا کہ والذین معاہو اشداؤ، یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے جو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین. اس وقت یہ خواب سرکار نے جو دیکھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا. 1400 آدمی آپ کے ساتھ تھا. لتدخلون المسجد الحرام. اب والذین جمع کا سیغہ واحد کا سیغہ نہیں، جمع کے سیغے کی واحد پر دلالت کا کوئی لغوی قاعدہ نہیں. اور یہ قول اکرمہ کا ہے، اور اکرمہ مذہباً خارجی ہے، اور وہ حضرت حیدر کرار کو صبح شام 70 مرتبہ تورہ بھیجا کرتا تھا. اس کو بدرالدین عینی نے لکھا ہے، اس کو تہذیب نے لکھا ہے، اس کو جو ہے اقبال فی اسماء رجال نے لکھا. اللہ حاصل قیاس متعدد کتابوں نے، ارشاد الساری شرح بخاری نے لکھا ہے، فتح الباری شرح بخاری نے لکھا ہے کہ یہ پکا خارجی ہے. تدریب الراوی شرح تقریب اکرمہ، یہ تدریب الراوی نکالو جی. جی ساتھ جو بات کر رہے ہیں نا، تو کتابیں چونکہ پڑھی ہوئی ہیں تو شاہ صاحب نکال کے دیتے، پیش کرتے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. پھر پوچھنا نہیں پڑے گا تو بات نہیں چلے گی. آپ بس نکال کے دکھاتے جائیں گے یہ لکھا ہوگا. کہتا مات اکرمۃ و کثیر عز فی یوم واحد ولم یشج جنازۃ اکرمۃ کبیر احد. وقال نوح بن حبیب مات اکرمہ و کثیر عز بعدہ فی یوم واحد. فقال الناس مات فقی الناس و شاعر الناس. فقال البخاری میں یعقوب بن سفیان علی بن مدینی مات بالمدینہ سنۃ 400 زاد یعقوب عن علی فما حملہ احد اکثر له 4. وسمعت بعض المدنیین یقول اتفقت الجنازۃ وجنازۃ کثیر عز بباب مسجد فی یوم واحد فما قام الیہا احد من آل المسجد. اس کو خارجی سمجھ کے کسی شخص نے آل مدینہ میں سے جنازے میں شرکت نہیں کی. تدریب الراوی نکالے جی. یہ تدریب الراوی شرح تقریب النووی صفحہ 329. آئیں دیکھ لیں. کہتے والقول بخلق القرآن. اکرمہ مولا ابن عباس، اکرمہ مولا ابن عباس اور الولید بن کثیر ہؤلاء الحروریہ وهم الخوارج الذين انکروا علی 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 التحکیم وتبرؤوا منهم ومن عثمان وزبیہ. یعنی حضرت حیدر کرار کو بھی یہ تبرہ کرتا تھا، حضرت عثمان کو بھی تبرہ کرتا تھا. یہ تدریب الراوی شرح تقریب النووی کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ 1400 آدمی تھا. جب واپس آیا تو واپس آنے سے پہلے انہوں نے سرکار سے بیعت کی، اور وہ بیعت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکیلے نہیں تھے. ہمیں یہی اختلاف ہے جو سب باب میں بات پائی جاتی ہے، آپ باقی کو محروم کر کے ایک کو اس کے ساتھ خاص کرتے ہیں. وجہ تخصیص آپ کے پاس نہیں ہے. والذین معو، والذین جو ہے اس میں موصول ہے اور معاصر مستقر اس کا صلہ ہے، اور صلہ موصول مرکب ناقص ہے، مرکب غیر تمام ہے، اس سے کوئی معنی پورا نہیں بنتے. اشداء اس کی خبر ہے، اور اشداء شدید کی جمع ہے، اور وہ جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. اس کا چار پر یہ صادق نہیں آتا، اس کا مصداق 9 سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور وہ 1400 صحابہ جو گزشتہ سال تھے، آئندہ ان میں اضافہ ہوا 1500 گئے. اور قرآن مجید نے اس تعبیر کو بتایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین. اس میں تو قرآن مجید نے بتایا، اللہ نے وہ خواب سچا کر دکھایا. وہ 1500 آدمی اس میں اکٹھے داخل ہوئے. تو قرآن مجید ان 1500 کو کہے جو اس کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں، اور تم صرف حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ قدر کہو. اور یہ قول اکرمہ کا ہے.
अकरमा के बारे में साहिब रुहुल मानी ने लिखा है कि ये उसने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि आगे कहा मसलन फिल तौरात व मसलन फिल इंजील, उन्हें अशरा मुबशरा का भी जिक्र किया। उससे फिर हक 4 यार का माना नहीं बनता, हक 10 यार का माना बनता है। फिर ये जो आपने हदीस बयान की है ये हदीस मौजू है। ये हदीस मौजू पर ये मीज़ानुल एतदाल जिल्द 2 और सफ़ा 442 है। आप उसकी इबारत आप तसल्ली से सुने। वक़्त क़यामतुल क़यामत अब्दुल्लाह इब्न सालिहिन बिहाज़िल क़ब्र जी हाँ नहीं सुने लेकिन अपने पीरियड में बोले। अब सिर्फ आप उलझाने के लिए कहते हैं। मैं बच्चा होता तो मैं समझता मैंने गलत पढ़ा। मुझे उन कवायद पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अबूर है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रस्मी तौर पर मौलवी बन गया हो। मैंने किताबें याद की हैं। हदसना नाफे इब्न यजीद अन ज़ुरा बिन मअबद अन सईद बिन अल-मुसय्यब अन जाबिर मरफूअन इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी अलल आलमीन सवन नबिय्यीन वल मुरसलीन वख्तारा मिन अस्हाबी अरबअतन अबा बकर व उमर व उस्मान व अलीयन फजअलहुम खैर अस्हाबी व फी अस्हाबी कुल्लुहुम खैर। आगे बताया कालन निसाइयो हदस अबू सालिह बिहदीसिन इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी हुवा मौजू। ये इमाम निसाई ने कहा कि यह हदीस मौजू है। जो इसको आप मुस्तदल बनाते हैं 4 के असर के लिए वो हदीस मौजू है, वो काबिल एहतजाज नहीं है। और ये तहज़ीबुल कमाल के अंदर भी ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि सईद बिन अल-मुसय्यब ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत की है अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी अला जमील आलमीन हदीसन बेतूल ही मौजू। ये हदीस अव्वल से आखिर तक मैं अपनी लंबाई के ये सारी मौजू है। पढ़े हदीसें वो याद हैं जो काबिल एहतजाज नहीं है और आयतें वो पेश की हैं। अब कवायद लुगत के एतबार से कवायद मेरी हंसना नहीं है, बात सुननी है तवज्जो से। आपने सुनना है, बोलना नहीं है। जब तक मैं बात नहीं, आपने बोलना नहीं है, सुनना है। आपने कवायद लुगत के मुताबिक कवायद लुगत के मुताबिक वल्लज़ीना माहू से सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पाक को मुराद लेना दुरुस्त नहीं है। और अशिद्दा अलल कुफ़ार से ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर का इतलाक़ जो है जमा किल्लत रा चार अस्तबनिया अफ़अलु अफ़अल फ़ेला अफ़ेला, ये 9 से ज़्यादा पर इसका इतलाक़ आता है। अकेले इससे हज़रत उमर फ़ारूक मुराद नहीं हो सकते। तो जब लुगत के कवायद भी इसकी हमायत न करें और सियाक़ो सबाक भी इसकी हमायत न करें, वो 1500 आदमी दूसरे साल 1500 आदमी था जो उसमें जाकर के दाखिल हुआ। तो दाखिल होने वाले या सरकार का साथ देने वाले या काफिरों पर सख्ती करने वाले उनकी तादाद 1400 या 1500 हो और आप सिर्फ उनसे 4 मुराद लें। अबे ये इख्तिलाफ है, उनको उनमें डालने में इख्तिलाफ नहीं है, आले हक होने में उनके इख्तिलाफ नहीं है, बाकियों को उनके हक से निकालने में इख्तिलाफ है। ये बात है। हक से निकालने में इख्तिलाफ है, खत्म हो गई है। 3 मिनट बाकी बात करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हदीस जो है वो काबिल एहतजाज नहीं है और जो आयत पेश की है उसका मजमून जो है ना कवायद लुगत के मुताबिक सही है और ना कवायद रवायत के मुताबिक। बंदा जो उसकी रवायत करने वाला है वो मजहबन खारजी है और खारजी की हदीस काबिल एहतजाज नहीं है। क्यों कि वो जनाब हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को सुबह शाम तबर्रा भेजता है। तो कायदे के मुताबिक ज़ब्तो अदालत किसी की सेहत रवायत के लिए ज़रूरी है। तो जिस वक्त उस आदमी का अकीदा आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब तबर्रा भेजने का होगा तो उसकी हदायत काबिल रवायत रह जाएगी, काबिल एहतजाज रह जाएगी। हदीसें वो बयान करो कि जो आले बैत के मुनकरों ने रवायत की हैं और वो बातें मौजू हैं। शज़रात साहब है पास, शज़रात साहब के मतलब अंदर लिखा हुआ है कि ये जो इकरमा है इसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के साहबजादे ने टॉयलेट के सामने बांधा हुआ था और आते जाते उसको जूते मारा करते थे और ये कहते थे कि ये मेरे बाप के बारे में झूठ कहता है। तो जिसके घर वाले उसके झूठ के रावी हैं और जूते मारते हैं और तमाम ने लिखा है कि वो आदमी मजहबन खारजी है, उसकी रवायत जनाब हैदर करार के खिलाफ खुलफाए राशिदीन की सच्चाई के बारे में कैसे एडमिसिबल हो सकती है। हमें उनके बारे में फिर एक बार सुन ले। उनके बारे में हक समझने का पूरा यकीन है। बाकियों को निकालने के बारे में जो कवायद हसर बयान किए, मेरी तरफ ध्यान करके सुनो, जो कवायद हसर बयान किए उनको तोड़ो।
मेरा ये मुतालबा नहीं है कि उनको हक ना कहो, मेरा मुतालबा यह है कि हक में बाकी को भी शामिल, हक के अंदर बाकियों को भी शामिल करो, हक सब यार कहो, हक सब यार कहो, ताकि बाकी जो है उस सिफत मुश्तरका से वो खारिज ना हो। अब बाद में मैं कवायद बयान करूंगा कि जमातों को तकसीम करने का क्या तरीका है, उसमें तकसीम हो सकेगा जो एक के अंदर सिफत पाई जाए दूसरे में ना पाई जाए तो तकसीम होगी। जब आप इनको हक कहते हैं बाकी भी सारे हक हैं, तकसीम किस तरह होंगे ये बाद में कायदा में बयान करता हूँ। अगर आप ये आपने जो बात की है जी अब खत्म हो गई है, 10 मिनट पूरे हो गए हैं, कोई बात नहीं करें अब बात करें। अब आपकी बात में हम नहीं बोलेंगे, आपको आपके लिए ये जरूरी होगा जो पहले मैंने असर के कायदे बयान किए, असर के कायदे बयान किए उनको तोड़ेंगे। दूसरा ये सचो साहब आए, इनको बार-बार यही अस्सलाम वालेकुम जरा जाना था किसी जगह बर्दाश्त हो गई थी, पुलिस सारी सिक्योरिटी जा रही है, फिर मसला ना हो। अगर मेहरबानी है आपकी 10 मिनट तक आप रुक जाए, 10 मिनट से रुक जाएंगे, चलो ठीक है। फिर 20 मिनट देने पर बाद में 10 मिनट में मैं भी बोलूंगा, फिर नहीं फिर 10 मिनट हमें भी मिलेंगे। चलो 10 मिनट तुसी रुको से नहीं तो फिर हम रिक्वेस्ट है आप जरूर हमारे दूसरे में अगर 5 मिनट आप बोले, 5 आप यहीं 10 मिनट खड़े हो जाए, दो ही आप तशरीफ रखें यहीं पे 10 मिनट, आप यहीं पे तशरीफ रखें ताकि 10 मिनट क्लोज हो जाए, आप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बड़े अफसोस की बात है, शाह साहब ने किताब भी मंगवाई है लेकिन पता नहीं देखा कहाँ से है। इकरमा की बात कर रहे हैं, कहाँ से आपके हमको माखज़ दो निकाल के किस रिवायत में इकरमा है और उस पर ये जो है किताब आपने मंगवाई है, उसकी सनद फिर देखी है और फिर आप चूंकि ये आप असर के कायदों का जवाब दें, असर के कायदों का जवाब दें, कुरान के आम का मुखस्सिस लाएं, असर के कायदों का जवाब दें। आगे नहीं चलेंगे, आप आगे नहीं चलेंगे। शाह साहब की गुफ्तगू तुसी बोल सकते हो, आम दा मुखस्सिस लाओ, सारी दुनिया को पता चले और आए का हुमुल मोमिनून हक़्क़न, ओ मौलवी दा मुखस्सिस लाया बोलन दो, वो हजरत नहीं बोल सकता, कुरान के आम का मुखस्सिस लाएगा, हजरत आम का मुखस्सिस लाएगा। शाह साहब ये आप तुम्हारे आप बुलाने बंदे क्या कर रहे हो, आप 10 मिनट बोले जो आप चाहे शाह साहब को टाइम दें अपनी मर्जी से, और गुफ्तगू से बातें हो रही है, टाइम है वो जो उन्होंने दिया है उसमें हमारी बात आप शायद आपने शाह साहब को 2 मिनट भी आप बात नहीं करने देते, अपनी बार आपको बड़ी तकलीफ होती है। ओ अहमदुल्लाह से कायदा आया हसन का, कुतुबी से कायदा आया हसन का, बकरुल फसाखत से कायदा आया हसन का, शुरू हो गए इसका जवाब नहीं। ओके तू असर दे तुसी असर दे कायदे नु पढ़ो, मैं चुप हो जाऊंगा। असर दे कायदे नु पढ़ो, असर दे कायदे नु साथ असर में कायदे नु पढ़ो। उन्होंने की रिवायत पेश की थी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने वो चुके हम दुल्ले पड़े हैं तू फिर के आगे बेचा दूं हैं। शाह साहब आप खामोश रहें, बात अपनी हालत है को यही करके टाइम पास करके उधर शाह साहब ने ये अखलाकी कायदे का जवाब दे, ज्यादा अगर जल्दी तू करता है वो असर दे कायदे का जवाब नहीं आया। हदीस मौजूद पेश की थी है, देखो अगर पानी दियो वीडियो ते करो सामने यार पानी पीना कोई जुर्म नहीं, मेरे ते कब कभी नहीं तारी और तेरी हालत है, तेरी हालत है। मरफूअन सहीहन जेडी मौजू कर रहे हो, अन जाबिरिन मरफूअन सहीहन ए मरफू सही है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि ए रिवायत जेडी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो बिल्कुल मरफू है, साबित है। चूंकि जिक्र आ गया 4 यारा का, तेरे कौन बने तुसी किताब दो, 4 यारा का किताब दो, बोलो ना किताब दिखाओ, किताब दिखाओ, वो किताब दे दो, वो किताब दे दो। वो किताब लेके भी है करो, तू क्यों बोला शाह साहब की बस हो गई है ओ असर दे कायदे चुप कर ये ना बकवास न कर। जवाब दे, शाह साहब असर
حسن کے قاعدے کا جواب دے چپ ہو گیا ہے آمدہ مخصص لے آمدہ مخصص لا مطلب جو صاحب وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں نیکسٹ کو ڈیٹ رکھ لیں پھر کسی جگہ جھوٹ ہے اپنی شکست کو چھپانا چاہتے ہو 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 مولا علی دے سفر کا محنت کرے تو وہ بھی روایت پیش کرتا ہے اے شور کرنے والا بندہ ہے مناظر نہیں صرف شور دے ذریعے والے شکست نہیں چھپنی مرد بند پھر انہوں نے اٹھاؤ ایک منٹ پلیز آپ میرے لیے دونوں سارے بولنے میں باری ہے آپ ہیں میرے یہ بھی سید ہیں آپ بھی اتنے احترام ہیں کہ شاید میں دونوں جناب والد سے قابل احترام ہیں یہ بھی آپ لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں سے آپ اٹھیں گے جب ہم بولیں گے فلاں بندہ پارٹی اٹھے گی وہی پارٹی اٹھ کر جائے گی دوسری پارٹی نہیں اٹھے صحیح ہے وہ صحیح ٹھیک ہے جس پارٹی کا ہم بولیں گے وہی بندہ اٹھے گا وہ ایک طریقہ پہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی باری پہ کر لی ہے میری رہتی ہے یہ پوری ہو جانے دو کوئی باری ادھر نہیں جانی یا اللہ کا بات ہے جواب ہو گیا یہ ویسے ہی یہ فقط آپ گالیاں دینا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے گالیاں دینے کے لیے وقت چاہیے اور کسی ریکارڈنگ بند کر دو ریکارڈنگ بند کر دو میرا موبائل تھا میں دیو نا اٹھا لو انہوں نے اٹھاؤ جیسے اٹھ گئے ویڈیو تو کرو یار حضرت چوٹیاں موٹیاں جھوٹے موٹے سارے اے نہیں چل سکتے اے جھوٹے موٹے سارے اب 4 یار ثابت کر حق سب یار حق سب انہوں نے کٹو جیسے اٹھئے انہوں نے کٹو انہوں نے اٹھو سینئر علماء ہیں دونوں سائیڈوں سے دو کو پہلے ہوتے ہیں چلیں ایسے کر لیں اٹھاؤ آپ بھی اٹھتے ہیں آپ دونوں نہیں وجہ کیا یہ ویڈیو میں اسے اٹھاؤ میں اٹھ رہا اٹھاؤ اٹھا دو اس واسطے بھی اٹھا یہی وجہ جو ہے نا ویڈیو میں ذرا کر دیتا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ کس وجہ سے یہ ختم ہے 2 لفظ بولتے کہ صحیح ہوگا نا آپ لوگ داخلے پر نہیں اتر بھائی ہم نہیں بول سکتے ٹھیک ہے نہیں جو مجبوری آپ کی وہ بیان کر دینا اسے اٹھاؤ جو اٹھئے اسے اٹھاؤ جو آپ کی مجبوری ہے وہ ویڈیو میں آجے لوگوں کو پتا چل جائے کہ کیوں بات ہو بعد اتنی سپورٹی کھڑی ان کو اور کام بھی ہے نا میری بات سنیں نا جو یہ محلہ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کال کر رہے ہیں 15 پہ ہم نے کسی اور جگہ جانا ہماری اور بھی کوئی ڈیوٹی ہے نا ٹھیک ہے یہ ایک ڈیوٹی نہیں ہے یہ اور بھی کوئی وردات ہوگی ہم نے وہاں جانا ہے میری بات ہے کہ یہاں کو مسئلہ کریٹ ہوگا پھر ہماری بھی پرابلم بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگی ٹھیک ہے مہربانی آپ کی ہمارے محترم میں آپ ضرور ہے یہ بھی دونوں اب ان کو اٹھائیں میں اٹھاؤں نہیں ان کو اٹھائیں تو میں اٹھاؤں دونوں فری کا ہمارے لیے ٹھیک ہے آپ پڑھے لکھے ہیں مدد عالم ایسے کریں گے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا یار ایک منٹ بات ایک منٹ ان کو اٹھاؤ تو میں اٹھاؤں ایک منٹ آپ پڑھے لکھے عالم ایسے کریں گے تو ہمارے جیسے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا آپ ایسا کریں جو اور سڑا کرنی ہے اور سڑا کرنی ہے بلدارے قائدی کوٹھی ہے سڑا کر کوئی نہیں دنیا لوگ کا تاثر نہ دیو مطلب تسی پڑھے لکھے بندے اس طرح کرو گے تو بعد جڑی عوام جڑی بڑے ساڑھے جیسے انہوں نے کیا ہوا صاحب آپ ایک آپ اور دونوں آپ علماء جو بڑے ہیں آپ دونوں آپ ایک میں اٹھاؤں ان کو اٹھاؤں اٹھیں جی حضرت مہربانی شاہ صاحب سے کہے نا شاہ صاحب اٹھ گئے ہیں شاہ صاحب اٹھ گئے مہربانی آپ کی اٹھ گئے شاہ صاحب آپ بھی اٹھے اٹھ گئے جانے رحمت
فرمائیں